یہ سر جو پاکستان کی آپ نے بات کری، ڈاکٹر باری کی، ادیب رضوی صاحب کی، بلو صاحب کی، ہاں آپ کی، تقریباً ان سب لوگوں نے سر انسٹیٹیوشن ہی بنائے، ڈاکٹر طاہر شمسی مرحوم ہاں نے. تو سر یہ پاکستان تو ایسا لینڈ آف اپارچونیٹی ہے، آبادی ہے، لوگوں کی محبت ہے. صرف سر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جب ہمارے دوست واپس آتے ہیں تو شروع کا پیریڈ ذرا سیٹلمنٹ میں لگتا ہے. اب وہ وہاں مایوس ہو جاتے ہیں تو بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، نہیں، لیکن پرسسٹنس ہو، لگے رہیں تو میں اس کا بھی سمجھتا میں ہوں. جواب دیتا جی ہوں. سر، جی سر. میں جب آیا تو مجھے یاد نہیں مجھے کسی نے کیا مشورہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں دلا کے کرو. بالکل. میں نے اپنا ریٹرن ٹکٹ واپس کر دیا. یہ مجھے پی آئی والے کہنے لگے سب میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیں. بالکل. میں نے بولا نہیں، میں جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. میں دوسروں کو نہیں دیتا تو اپنے کے لیے کیسے مانگوں. تو میں نے ریٹرن کر دیا. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم میری وجہ سے آئے تو تم تکلیف میں ہو تو بے شک واپس جانا چاہے تو چلے جاؤ. ان کا صحیح. انتقال ہو گیا تھا 1972 میں. میں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں پاکستان کانوینٹ سے نکل چکا تھا صحیح. بنگلہ دیش کی وجہ سے. جی بالکل. تو میرے پاسپورٹ پہ انہوں نے لکھ دیا ریٹرننگ ریزیڈنٹ، بٹ ٹائم دیا. لیکن صحیح. میری نیت ہی نہیں تھی. میں نے اس کو وقت کا اختیار ہی نہیں کیا. بالکل. میں نے بتا دیا نا، ریٹرن ٹکٹ بھی واپس کر دیا. پھر اللہ نے کرم کیا، مجھے سوشل سیکورٹی میں جاب ملا اور مجھے وہ اچھا جاب تھا. جی بالکل. پھر اب عباسی شہید کھلا صحیح. تو وہاں پھر مجھے بڑی خوشی ہے عباسی شہید کے لیے. اس ہاسپٹل تیسرا بڑا ہاسپٹل تھا. اس بالکل. زمانے میں کوئی ہاسپٹل دو ہی تھے. جو ہی تھے. بالکل. میں نے اس کو اکیڈمک سینٹر بنا دیا. ہاؤس جاب کے لیے اکنائز کروایا، بالکل. ایم سی پی ایس کے لیے اکنائز کرایا، ایف سی پی ایس کے لیے کرایا. صحیح. پھر میڈیکل کالج بن گیا. جی اس بالکل. کو بھی تسلیم کرانے کا صلہ آپ پہلے 3-4 پرنسپلس کو نہیں ہوا، مجھے ہی جی ملا. آپ کو ملا. بالکل سر، بالکل. اس میں تو سر مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ وہاں. اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں تو میں وہاں بڑے کورسز وغیرہ کرتا تھا. سارے پاکستان سے بھی لوگ آتے تھے. تو میں نے کرنل آزمی ہوتے تھے رجسٹرار جی کالج بالکل. آف سرجنس کے. بالکل. تو ایک پروگرام میں نے ان کو بلایا تو میں نے ان کو بولا آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ریکگنائز کر لیں ایف سی پی ایس کے لیے بالکل. یا ایم سی پی ایس کے لیے، تاکہ یہاں بیچاروں کا وقت ضائع نہ جائے. نہ جائے. اس زمانے میں لوگ آنرری جاب کرتے تھے 20 لوگ دنہ میں، جی. نہ ان کو پیسے ملتے تھے. کئی لوگوں کی شادی بھی ہو جاتی تھی. تو مجھے ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا جیسا ایک ایڈمیشن یہ مشورہ کیوں دے رہا ہے، غلط مشورہ ہے. تو میں اپنے آپ کو محمد تغلق کہتا ہوں. صحیح. جو بات میں نے اس وقت کہی اب وہی ہو گئی نا. وہی ہوا سر. اب بالکل. کالج کی ضرورت ہے جی ہاں، جی ہاں. کہ یہ ریکگنائز کیا جائے. سارے ایف سی پی ایس پارٹ 1 والوں کو کہاں لے جائیں گے. بالکل. اور کرا سر اور اس سارے. سے اسپتال بھی امپروو ہوتے ہیں. جی بالکل. تو مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں نے یہ سجیشن دی، بالکل. ہزاروں بچوں کا مستقبل محفوظ کر دیا. ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی. تو اور سر اس کے اندر یہ جیسے آپ نے بات کری کہ اس سے میں یہ لیتا ہوں کہ ایک پختہ یقین ہو اپنے مشن کے اوپر کہ بھائی یہ کرنا ہے، ورنہ یہ ڈاواڈول رہتے ہیں نا کہ بھائی آ گئے چلے گئے. اچھے اب دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں نیشنل ہیلتھ سروس سے بڑا متاثر تھا یو کے صحیح. کی. تو میں نے آتے ہی وہاں ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن بنا دی جس میں نے انڈر 5 کلینک، صحیح. ڈرگ بینک، بلڈ بینک، اسے کراچی میں کوئی نہیں یہ سر کام نہیں عباسی تھا. شہید ہاسپٹل میں. جی ہاں بہت بڑھیا. بلڈ بینک جی. اور یہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ وغیرہ جو بھی ٹریننگ ہوئی ہے. جی بالکل. تو میں بڑے ہیوملٹی سے، بڑی عاجزی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے ڈونرز کیا اتنا مجھ پہ اعتماد تھا. کم از کم شعبہ میڈیسن میں کوئی مریض اس لیے نہیں چھوڑ کے گیا کہ دوائیاں نہیں ملتی تھیں. دوائیاں. ہاں اگر کوئی سہولت ہمارے ہاسپٹل میں نہیں تھی تو مجبوراً جانا پڑا. صحیح. صحیح. پھر بلڈ ایک پیشنٹ تھا، اس وقت ہم نے ہیموفیلیا سمجھا، اس کو آپریٹ کر دیا لوگوں نے، ان کو پتہ نہیں تھا ہاں ہیموفیلیا. ہاں. دیکھیے میں نے اخبار میں لکھا تو 91 بلڈ ٹرانسفیوژن تھی، لوگوں کی لائن لگی لائن رہتی لگ تھی. گئی تھی. اور اینٹی ہیموفیلک سیکٹر جدھر سے ملے وہاں لگا دیے. پتہ چلا ایک باہر سے ڈاکٹر آئے نا ہیماٹولوجسٹ، تو ہیموفیلیا نہیں تھا، وہ ہیموفیلیا بی تھا، کرسمس فیکٹر ڈیفیشنسی تھی. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی میری پوری کوشش تھی. اس زمانے میں عباسی شہید ہسپتال کئی پرائیویٹ اسپتالوں سے بہتر تھا. بالکل سر. میری یہ کوشش تھی. میں کارل مارکس کے فلسفے کو بتا رہا ہوں، اس کو ذرا پیرافریز کر رہا ہوں. جی. ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کلینکل نیڈ، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز پاکٹ. ایگزیکٹلی. بالکل. یعنی توجہ اس پہ زیادہ دینی ہے جس کی اس کی بیماری کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کی پیسے کی کیا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل.
خیر عباس شہید تو فری تھا، جی بالکل. لیکن پھر میں نے سی ٹی اسکین کھلا تو لوگوں نے چندہ دیا، میں فری سی ٹی کرا لیتا تھا. ڈرگ لیکن لیبارٹری تھی احسان اللہ کی، وہ 50% پہ مجھے سارے ٹیسٹ کر دیتے تھے. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے بڑی کوشش کی. پھر ضیاء الدین آیا، وہ بھی میڈیکل یونیورسٹی بن گئی، وہاں بھی پوسٹ گریجویٹ آ گئے. ایگزیکٹلی. تو پچھلے 3 ہاسپٹل میں نے جہاں کام کیا، ہوپ ہاسپٹل وہ میڈیکل اسکول بن گیا. جی بالکل. عباس شہید بھی میڈیکل کالج بنا، اور ضیاء الدین بالکل.